نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت، برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کی دورہ قرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے، مخلصین میں شمار فرما لے، متقین میں شمار فرما لے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا مطلب ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک نے جو آغاز میں 3-4 خصوصیات بتائی ہیں ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، ان میں کون کون سی خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی تو متقین ہوں گے، سب سے پہلی متقین، اللہ سے ڈرنے والے۔ اس کو الحمدللہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری خوبی ہوگی یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنے والے، غیب پہ اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر، قرآن کریم پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنے والے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو الحمدللہ کل کافی تفصیل سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہم کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اب آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو ہم نے انہیں روزی دی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے انہیں روزی دی، یہ نہیں کہا جا رہا وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اپنے وسائل میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ اپنی سیلریز میں سے خرچ کرتے ہیں، نہ یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو جائیدادیں ہیں یا اپنے جو ایسٹس ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما کہہ رہے ہیں جو ہم نے انہیں روزی دی، جو ہم نے روزی دی ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہی تمام خزانے ہیں، اللہ پاک کے ہی تمام خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی تمام تر جو اس دنیا کے اندر ہمارے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ اس کے پیسے کی صورت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی گھر کی صورت میں موجود ہیں، چاہے وہ کسی اور زمین کی صورت میں موجود ہیں، چاہے وہ جو ہماری انکم ہے، رننگ جو بھی ہم ارن کر رہے ہیں اس صورت میں موجود ہیں، تمام تر مال اللہ کا ہے۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا گھر بار، ہماری اولادیں، شوہر، تمام تر نعمتیں جن کو ہم امیجن کر سکتے ہیں نا، اپنی پوری وسعت اس کو تخیل کو آزما کے، پوری امیجنیشن کو آزما کے جتنی چیزوں کو ہم امیجن کر سکتے ہیں سب کی سب رب تعالیٰ کی ہیں، اللہ رب العزت کی ہیں، اللہ جل شانہ کی ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ صرف یہ تعلق کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، صرف یہ تعلق۔ اسی بنیاد پہ سب کچھ ہے، اسی بنیاد پہ دنیا ہے، اسی بنیاد پہ آخرت ہے، اسی بنیاد پہ قبر ہے، اسی بنیاد پہ حشر ہے، اسی بنیاد پہ جنت ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہیں، للہ، اگر ہم اللہ کے ہیں،
اگر ہم اللہ رب العزت کے ہیں، تمام تر صلاحیتیں، ہر چیز ہم نے اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے، تو پھر اس میں سے خرچ کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ اس میں داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، ہر قسم کا وہ خرچ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، یعنی جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہو، یا وہ صدقات واجبہ ہوں، یا نفلی صدقات و خیرات ہو، کیونکہ جس بھی مد میں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اس ینفقون والے اس کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لفظ انفاق استعمال ہوا ہے نا، نفاق استعمال ہوا ہے، جہاں بھی لفظ انفاق فی سبیل اللہ یا انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے، عموماً اس کے لیے لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ تو اس مختصر سے لفظ میں نا مما رزقناہم، اس مختصر سے لفظ پہ غور کیجئے تو ایک طرف لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی جو داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا جو کچھ مال ہمارے پاس ہے سب خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اسی کی امانت ہے، اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا، کوئی احسان نہیں ہوگا اس میں ہمارا۔ مال تو مال ہے نا، جان کے لیے بھی وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جو کچھ بھی ہم کر دیں، جتنا بھی ہم خرچ کر دیں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، تو کس چیز پہ کس پہ احسان ہے؟ اس چیز کا اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں دینے والوں میں رکھے، اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں خرچ کرنے والوں میں رکھے، اللہ پاک کی ہم پہ رحمت ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو اپنے مال سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جہاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جن کو ہاتھ پھیلا کے دوسروں سے مانگنا پڑے، اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں میں شمار نہ کرے، آخری سانس تک اللہ پاک کبھی وہ وقت نہ لائے، کیونکہ اللہ پاک کے جو خزانے ہیں نا وہ اتنے بیش بہا ہیں کہ خرچ کرتے ہوئے اگر کوئی ڈر گیا کہ تو میرا مال ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، تو اس کا مطلب اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ آج ایک چیز ختم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے 100 کروڑ گنا زیادہ کل کو حاصل ہو جائے، وہ تو رب ہے نا، وہ تو رب ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے لاسٹ بھی جب یہ پڑھایا تھا نا تو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا اپنی ایک فرینڈ کا، اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والا واقعہ ہے وہ، میں دوبارہ سناتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ابھی ہمارے ساتھ نئے ہیں اور ظاہر ہے یہ آن ایئر بھی ہو رہا ہے تو کافی لوگ سن رہے ہیں، کہ ایک فرینڈ نے مجھے بتایا کہ میں ایک دفعہ، اور بہت وہ کروڑ پتی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے بینک سے نکلی اور میں گاڑی سٹارٹ کری تھی تو ایک اس نے فقیر نے نا ونڈو ناک کی، ٹھیک ہے، گاڑی کی، اس نے کہا شیشہ نیچے کرو، تو کہہ رہی میں نے ہلکا سا نیچے کیا یہ سوچ کے کہ چلو ابھی میں نے پیسے نکلوائے ہیں میں اس کو کچھ دے دیتی ہوں، کہنے کی اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دو، کہتی ہے میرے دل میں پتہ نہیں کیا اس وقت شیطان آیا، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کہ میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو میرا مال ہے جو میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، مطلب ایک زوم ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ یہ تو میرا مال ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے، یہ ایموشنلی یا مجھے اس طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو زیادہ دے دوں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ کہتی میں نے بڑے غرور سے اپنی وہ ونڈو بند کی، اس کو اشارہ کیا پیچھے ہو جاؤ، اور میں گاڑی ریورس کر کے نکال کے چلی گئی۔ کہتی وہ ایسا کوئی لمحہ تھا، ایسی کوئی چیز تھی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کی کہ اس نے مجھے ہدایت دینی تھی۔ وہ کہتی ہے ایک ایک کر کے اکاؤنٹس خالی ہوئے، ایک ایک کر کے زیور بکے، ایک ایک کر کے تمام تر ایسٹس جو تھے وہ ختم ہوئے۔ کہتی میں اللہ کے آگے جب اکاؤنٹس خالی ہو رہے تھے نا، جب نظر آ رہا تھا کچھ نہیں ہے، جب نظر آ رہا تھا کہ اب ختم، اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے، کہتی میں نے وہ سجدے کیے اللہ کے آگے توبہ کے کہ یا رب مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرے پروردگار، یہ مال آپ ہی کا تھا، اللہ پاک لمحے لگے ہیں، مہینے لگے ہیں جانے میں، میرے اللہ واقعی آپ کا تھا، میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں۔ پھر اللہ نے سنبھالا، پھر دوبارہ سنبھالا اللہ تعالیٰ نے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اب جب بھی کسی کو دیتی ہوں تو میں اس کو مینشن کر کے دیتی ہوں کہ یہ میں نہیں دے رہی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ آپ ہی کی قسمت ہے، یہ آپ ہی کا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے وسیلہ بنایا ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب سوچیں اگر ہم صدقات ایسے کریں کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں،
نہ یہ مال ہمارا ہے، نہ یہ جان ہماری ہے، نہ یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ کسی کو دینا ہے ہم نے. یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ پاک نے دل میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس جگہ پہ خرچ کروا رہے ہیں. اسی کی رحمت ہے کہ میں خرچ کرنے والوں میں سے ہوں. اگر ہم اس طرح سوچنے لگے نا تو ہماری ڈائریکشن بالکل چینج ہو جائے گی خرچ کرنے کی. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ جو کل ہونا ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جتنا چاہے گا مالا مال کر دے گا. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ تمام تر مال اللہ کا ہے، تمام تر جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، زندگی اس میں موجود تمام تر نعمتیں اللہ کی ہیں، تو پھر خرچ کرتے ہوئے ہاتھ رکیں گے؟ پھر خرچ کرتے ہوئے خوف آئے گا؟ پھر خوف نہیں آتا. پھر خوف نہیں آتا اس لیے کہ یہ یقین ہوتا ہے. آنسو بے شک بہتے ہیں کچھ جگہوں پہ، اگر انسان کہیں بے بس ہے، کہیں مطلب بہت سارے طرح کے معاملات ہیں نا لوگوں کے، لیکن کسی بھی جگہ کے اوپر یہ خوف دل میں نہیں آتا کہ یہ مال اگر نہ رہا تو کیا ہوگا. کیونکہ جب تک زندگی ہے، یہ دنیا اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس میں تمام تر وسائل اللہ کے ہیں، اس میں تمام تر نعمتیں اللہ کی ہیں، اس میں تمام تر جو ہر چیز اس میں اللہ پاک کی ہے. تو پھر جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، جس نے آج خرچ کرنے کا موقع دیا ہے وہ کل بھی دے گا. اس یقین کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. اور یہ کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ اس لیے کہ جو مما کا لفظ ہے نا، مما کا لفظ اس نے اضافہ کر دیا ہے، مزید اس پہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے معنی ہے ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا میں خرچ کریں تو بالکل حق ہے، اللہ کی رضا میں اپنے لیے تھوڑا سا بچا لیں تو بھی بالکل حق ہے. دونوں چیزیں حق ہیں، لیکن خرچ کرتے ہوئے کنجوسی، خرچ کرتے ہوئے ملال، خرچ کرتے ہوئے یہ خوف کہ کل کو کیا ہوگا، اس کو نہیں رکھنا. اس کو نہیں رکھنا بلکہ اس کو جڑ سے ختم کر دینا ہے. کیونکہ جو رب العالمین آج دے رہا ہے نا، جو رب العالمین ان چھتوں کو قائم کیا ہوا ہے، جس نے اس آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، جو آج ہوا چلا رہا ہے، جو آج تمام تر نعمتیں دے رہا ہے، وہ کل بھی دینے پہ قادر ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، ہم اپنے چند کروڑ بچا لیتے ہیں، بڑا مطلب وہ اپنی طرف سے بہت مارکا ہم سر کرتے ہیں کہ چند کروڑ روپے ہم اپنے بچا لیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سانس اس طریقے سے جیسے ہمیں آ رہا ہے ایسے آنے کی صلاحیت چھین لے، تو صرف ایک سانس لینے پہ نا، اگر مستقل آکسیجن خریدنی پڑ جائے تو صرف ایک سانس لینے پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ جو آنکھیں ہیں دی ہوئی، ان کو یہ بینائی واپس لے لے تو صرف زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنی آنکھوں کے لینزز کو ٹھیک کرانے کے لیے، ان آنکھوں سے کام لینے کے لیے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی آرام نہیں ہے، پھر بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے. اگر خدا نہ خواستہ کڈنیز خراب ہو جائیں، یہ جو اتنے آرام سے الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نصیب کرتا ہے، مختلف طرح کے مشروبات، صاف پانی، اور انسان اس کو پیتا ہے، اور وہ باقاعدہ ہمارے جسم کے اندر سے جو بھی ٹاکسک چیزیں ہیں ان کو لے کے جسم سے نکل جاتا ہے. تو یہ ہی سسٹم اگر اللہ ختم کر دے، اگر کڈنیز خراب ہو جائیں، ڈائلسس کے اوپر زندہ رہنے والوں کی جو زندگی ہے نا، وہ کتنی میزریبل ہے. وہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایگزامپلس ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنی ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ ٹال دے، اللہ کبھی ایسی کوئی سچویشن نہ لائے، اللہ پاک کبھی ایسا کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جس میں خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے اور ہمیں اس کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں. اس سے بہتر ہے نا کہ ہم چند لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. ہم چند لاکھ روپے اپنی ہر نعمت کے صدقے کے طور پہ، اپنی ہر نعمت کے بچاؤ کے طور پہ، اپنی ہر نعمت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یا رب آپ نے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں، اس میں سے یہ چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو یا رب اس کے بدلے میں میری دنیا اور آخرت سنوار دیں. اب مجھے بتائیں، جس مال کے عوض آخرت سنوار دی گئی، جس مال کے عوض اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ رب العزت کو ضرورت ہے، جس کی یہ کائنات ہے، جس کی یہ پوری بادشاہت ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اسے ضرورت ہے ہمارے مال کی. ایک پوری کائنات ہم اکٹھی کر لیں، اس کے راستے میں قربان کر دیں، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا. اور ہم ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں، اس کی وہاں کوئی کمی نہیں آ سکتی. ضرورت ہمیں ہے خرچ کرنے کی، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم کئی دفعہ ایک مال کو بچا لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کوئی بیماری آتی ہے وہاں خرچ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بھی نہیں ہے کوئی.
ہم ایک دفعہ ایک مال کو بچا لیتے ہیں، کوئی حادثہ آتا ہے وہاں نکل چلا جاتا ہے، اس کا ثواب بھی نہیں ہے کوئی. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اللہ کے راستے میں صحیح جگہوں کو ڈھونڈ کے وہاں پہ اپنے مال کو لگانے کی قوت پیدا کریں. خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جو بھی چیز ہم خرچ کرتے ہیں نا، جو بھی صلاحیت ہم خرچ کرتے ہیں، تو اب اگر کوئی جتنا بہترین سیکھتا ہے پڑھا کے، اتنا پڑھ کے نہیں سیکھ سکتا. قرآن جتنا بہترین سمجھ میں آتا ہے نا اس کو پڑھانے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد ہی اتنا بہترین سمجھ میں نہیں آتا. تو ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد وہ نعمت بڑھتی ہے. ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد وہ صلاحیت بڑھتی ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، جس کو بالکل ابھی اٹھنا نہیں آتا، اس کی صلاحیت میں، اور ایک بچہ جو اپنی انرجی لگا کے دوڑ رہا ہے اور وہ مجاہد بن گیا ہے، وہ آرمی میں ٹرینڈ ہو کے کمانڈو بن گیا ہے، اس کی صلاحیت اللہ نے اتنی بڑھائی کہ وہ بہت فائٹر جیٹس اڑا رہا ہے. وہ اس میں اور اس بچے کی صلاحیت میں کیا فرق ہے؟ اس نے استعمال کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس نے استعمال کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس نے استعمال کی ہیں، ملٹی پلائی ہو گئی ہیں. ہمیشہ سیکھنے سے بڑھتا ہے، ہمیشہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. توانائی ہمارا جو جسم ہے، ہم کیوں واک کرتے ہیں؟ ہم کیوں واک کرتے ہیں؟ کیونکہ واک کریں گے تو جسم مضبوط ہوگا، واک کریں گے تو ہارٹ مضبوط ہوگا، واک کریں گے تو لنگس مضبوط ہوں گے، واک کریں گے پورا برین ہمارا ایکٹیو ہوگا. واک کرنے کے سارے فائدے ہیں نا، چلنے سے نصیب کھول رہا ہے نا، چلنے سے صحت آ رہی ہے. تو اسی طرح سے جو مال ہے، کھڑا ہوا پانی یاد رکھیے گا، جس پانی کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں نا، ہم ایک کنواں کھود کے، کنواں تو نہیں، ہم ایک جوہر کی طرح ایک جگہ کھود کے اس میں پانی کھڑا کر دیں، اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا، اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر سے اسمیل آنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رکا ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے. جو مال ہے نا جس کو ہم اکاؤنٹس میں بند کر دیتے ہیں اپنے، وہ مال بالکل اس جوہر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اندر سے اسمیل آتی ہے، جس کا ہم نے حساب دینا ہے، جس نے بڑھنا نہیں ہے، جس میں برکت نہیں ہونی، وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور اس کی نسبت جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور ہم اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے خرچ کر کے اس میں سے اپنا کوئی کاروبار چلانا شروع کر دیں اور اس کاروبار سے آنے والے نفع کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، تو وہ مال جو ہے وہ ایک دریا کی مانند ہو جاتا ہے جس کا رخ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور وہ پاک بھی ہوتا ہے اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور وہ طاقتور بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی خوبی بتائی ہے نا، دو باتوں کے بعد، غیب پہ ایمان کے بعد اور نماز کو قائم کرنے کے بعد، جو اس کے بعد سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب وہ خرچ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اگین ایک جو بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی کوشش کرتے ہیں اپنے ہی سرکل کے اندر سرکولیٹ کرتے رہیں. اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، اپنوں پہ خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، لیکن سارا کچھ وہاں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے. اس مال کو 6 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے. اس میں سے ایک حصہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے، ایک حصہ اس کے والدین کے لیے ہے، ایک حصہ اس کے زوج کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ایک حصہ اس کی اولاد کے لیے. باقی کے جو 2 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کا، مساکین کا اور ان لوگوں کا ہے جو غیر ہیں، جو اپنے نہیں ہیں لیکن وہ خرچ کرنا ہے. اچھا، اب وہاں پہ ہماری چوائس ہے کہ کیا ہم اپنی سوسائٹی کو بیگرز ہی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو ایسے کارڈز ہی دینا چاہتے ہیں جو کہیں کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، یا ہم اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ خرچ کریں جہاں سے ایجوکیشن دے کر، جہاں سے ڈگریز دے کر، جہاں سے اسکل کوئی سکھا کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے. کیونکہ ایک دفعہ مانگ سکتا ہے نا کوئی، بہت بڑی، یعنی اپنی خودداری کو بہت بڑی ایک ضرب لگانی پڑتی ہے جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں. تو کوئی ایک دفعہ مانگے گا، 2 دفعہ مانگے گا، اس کے بعد اس کی یا تو وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ یا تو اس کی حص ختم ہو جائے گی، جو اس کی خودداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو کہ بہت بڑا لاس ہوگا. اس کے بعد تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر خودداری ختم ہو گئی. تو کیا ہم اپنے معاشرے کو ایسے لوگ دینا چاہتے ہیں؟ یا کیا ہم اپنے معاشرے کو ایسے لوگ دینا چاہتے ہیں جو ایک دفعہ مانگیں، 2 دفعہ مانگیں، اس کے بعد بھوک سے مر جائیں لیکن نہ مانگیں؟ کیا ہم ایسے لوگ اپنے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں؟ اس سے بہت بہتر ہے میری پیاری فرینڈز کہ اکٹھے ہوں، ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہوں، ایسی جگہیں بنائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بنائیں، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں بنائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بنائیں ایسی اسکل فل، مطلب کچھ لرننگ، ایسی کلاسز جہاں سے آپ
جو سفید پوش فیملیز ہیں ان کو ڈفرینٹ اسکلس سکھائیں. ان کو آپ اسٹچنگ سکھا رہے ہیں, آپ ان کو ایڈیٹنگ سکھا رہے ہیں, آپ ان کو کوکنگ سکھا رہے ہیں, ان کو بیکنگ سکھا رہے ہیں, ان کو ٹیچنگ سکھا رہے ہیں, ان کو رائٹنگ سکھا رہے ہیں. ان کو ایسی اسکلس سکھائیں جن سے وہ کچھ کما کے اپنا گھر چلانے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ جو شمع میموریل ہے, جو ہم نے جس ادارے کی بنیاد رکھی ہے, وہ انہی لائنز پہ ہے کہ ہم نے کلاسز کرنی ہے. ان میں سے جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوگی اس اسٹوڈنٹ کو ہم نے, جیسے فار ایگزامپل اگر بوتیک اگر ہماری یہ 15 بچیاں اگر ہماری اسٹچنگ سیکھتی ہیں فار ایگزامپل ایک بیچ میں, ٹھیک ہے, یا 40 ہیں یا 45 ہیں یا 50 ہیں, اب ان 50 میں سے جو بیسٹ ہوگی, جو سب سے بہتر سکور کرے گی, اس بچی کو ہم ایک بوتیک بنا کے دیں گے. خود خرچ کریں گے, شمع میموریل خود خرچ کرے گا اس کو ایک بوتیک بنا کے دینے کے لیے, تاکہ وہ بچی فار ایور اپنی اس اسکل کی بیس پہ اپنی زندگی میں ارننگ کرتی رہے اور ناکام نہ ہو. اسی طرح اگر وہ ہمارے پاس بیکنگ سیکھتی ہے, یا اگر ہمارے پاس وہ کوئی بھی ڈفرینٹ قسم کی جو ڈشز ہیں وہ سیکھتی ہے, ٹھیک ہے, پوری ہر طرح کی جو اس کو ایک بیکری چلانی آ جاتی ہے فار ایگزامپل, تو اس کو ایک بیکری بنا کے دیں گے چھوٹی سی, جس قابل ہم ہیں اس قابل اس کو ایک یونٹ بنا کے دیں گے کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے ارن کریں. جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تھے نا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, میں مفہوم بتا رہی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ گھر میں کچھ ہے, یاد ہے آپ کو, یہ ہم نے اپنے بہت بچپن میں پڑھا ہوا ہے. تو ان کے پاس گھر میں جو کٹورا یا جو بھی چیز تھی اس کو بیچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وہ کلہاڑی اور اس کا دستہ خرید کے لے کے آؤ, اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے آپ نے اس کو جوڑ کے دیا تھا, اور اس کو حکم دیا تھا کہ اب جا کے لکڑیاں کاٹو. اور اس نے لکڑیاں کاٹی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس کا گھر چل پڑا, اس کے تمام معاملات درست ہو گئے. تو دیکھیں, مانگنا سکھانا, مانگنے والی سوسائٹی ڈیولپ کرنا, یہ آرٹ نہیں ہے. اپنا اتنا اسکلفل کر دینا کسی کو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, وہ ثواب ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اس جگہ پہ اپنے مطابق جتنی آپ کی رینج ہے, جتنی آپ کی وسعت ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں. اگر ایک ہیلپر آپ کے پاس کام کر رہی ہے نا, تو آپ کا اخلاق یہ ہے بے شک کہ وہ 4-5 سال 10 سال 15 سال آپ کے پاس ہی کام کرتی رہے, اخلاق ہے آپ کا تو کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو 4-5 سال میں اس قابل کر دیں کہ وہ آپ کی طرح ہی ارن کر سکے, کچھ نہ کچھ کما سکے, نکل کے معاشرے میں ایک عزت دار زندگی گزار سکے, تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بڑا ثواب ہے, وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. تو اس نیکی کے کام میں نا جہاں پہ بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں, آگے بڑھ کے اپنی جگہوں کے اوپر وہ کوششیں کریں, اس کو قائم کرنے کی کوششیں کریں, تاکہ کچھ عرصے بعد دیکھیں اگر ہم یہ شمع سے شمع جلانے میں کامیاب ہو گئے, شمع میموریل کا جو ایم ہے کہ اگر ہم شمع سے شمع جلانے میں کامیاب ہو گئے, اگر ہم ایک کے بعد ایک یہ کینڈل جلانے میں کامیاب ہو گئے, ایک کے بعد ایک ہم مختلف جگہوں پہ یہ سینٹرز بنانے میں کامیاب ہو گئے, اور اللہ کرے کہ اسی طرح جب ایک ٹرینڈ بنتا ہے تو پھر اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی اپنے جو ہمارے اس میں آ گیا ہم نے اس کو بغیر سیکھے جانے نہیں دینا, اور فری آف کاسٹ وہ کلاسز کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنے والے ادارے کام کر رہے ہوں, جو لوگوں کو, بیواؤں کو, طلاق یافتہ خواتین کو, جو اس طرح کی مجبور عورتوں کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ ادارے نہ ہوں, بلکہ ایسے ادارے ہوں جو ان کو بلا کے ٹرینڈ کریں, ان کو سینٹرز بنا کے دیں کہ جائیں یہ چلائیں, یہ خود کمائیں, اور اوروں کے لیے بھی جو امپلائمنٹ ہے اس کا ذریعہ بنیں, اوروں کو بھی امپلائی رکھیں اپنا, اوروں کو بھی اپنے ساتھ کریں اس کام میں شامل. اب ایک اسی سینٹر میں آپ دیکھیں نا کتنا بھلا ہوگا کہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں, اور وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے فعال ممبرز ہیں, اور دونوں کے اوپر یہ برڈن نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے مانگا ہے, ہم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے. تو ان نیکیوں کی کوشش کرنی ہے ہم نے. مما رزقناہم ینفقون, وہ مال جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے پریشان نہیں ہونا کہ یہ خرچ کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا, بلکہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 70 گنا یا بے حساب بڑھا کے واپس کرتا ہے.
ایک گھر کے اندر ایک واقعہ مشہور ہے نا، یہ ہم نے سنا ہے پہلے بھی، میرا خیال ہے آپ نے سنا ہوگا، کہ ایک جو بزرگ تھے ان کے گھر مہمان آ گئے، ٹھیک ہے، مہمان 4 تھے، 4 مہمان تھے، اور وہ خود بھی 2 لوگ تھے گھر کے اندر، تو 6 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہ 6 لوگ جو موجود تھے ان 6 لوگوں کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کھانے کا۔ اب روٹیاں بالکل پوری تھی، پوری، اس زمانے میں جب ظاہر ہے وہ گندم ہاتھ سے پیسی جاتی تھی اور پھر اس سے آٹا گوندا جاتا تھا، تو اس وقت ان کے گھر میں اسباب اتنے ہی ہوں گے کہ بالکل پوری وہ روٹی موجود تھی گن کے 6 افراد کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی نے، سائل نے سوال کیا اور اس نے 1 روٹی مانگی، تو انہوں نے وہ 1 روٹی دے دی اٹھا کے، انہوں نے سوچا میں خود نہیں کھاتا، میں یہ روٹی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے گفٹ آیا، 11 روٹیاں تھیں، 11 روٹیاں موجود تھیں۔ تو اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ جب کسی کی دعوت کرنی ہے تو 1 یا 2 یا 3 لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے۔ تو ان کی پوری زندگی یہ ریٹرن ان کے پاس آتا رہا کہ وہ 3 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور 30 لوگوں کی دعوت کرتے تھے، اور انتظام اللہ کرواتا تھا، اللہ پاک انتظام کرواتا تھا۔ تو یہ انتظامات، یہ نظام، یہ اللہ کا اس دنیا میں چل رہا ہے، یہ آج بھی چل رہا ہے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں اور گن لیں کہ اچھا اس سے 10 ریٹرن آنے ہیں یا 100 ریٹرن آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 1 لاکھ خرچ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اچھا 1 کروڑ واپس آنے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ایسی ہی ہے، اللہ پاک ایسے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب اس چیز پہ غور کرنا ہے نا، رزقناہم ینفقون پہ، تو ہم نے پورا یقین رکھنا ہے کہ جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ دنیا میں بھی ہمارا ریٹرن اس کا 10 سے ملٹی پلائی ہو کے آ رہا ہے، اور آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ سیف ہو گیا ہے، جو اصل اکاؤنٹ ہے، جو قبر کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے، جو حشر کے دن کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے، جو موت کے ذائقے کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے، اور جو جنت کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے۔ وہ 4 جگہ پہ سیف ہوا ہے مال، جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے وہ 4 جگہوں کے اوپر سیف ہو گیا ہے، اور دنیا کے اندر اس کا ہمیں 10% کم از کم ملٹی پلائی ہو کے واپس آنا ہے۔ تو میری پیاری دوستوں، اس آیت کی تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے، تو اپنا ہم نے جائزہ لینا ہے، ہمارے پاس کیا موجود ہے کیا نہیں ہے، اس کو کیسے، کس جگہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں ملٹی پلائی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے خرچ کرتے ہوئے نہیں ڈرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں متقین کی جو صفت بیان کرتے ہوئے نا، اول ایمان بالغیب کا ذکر ہے، پھر اقامت نماز ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایمان کی اہمیت ہمیں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام اصل جو ہیں ان کی، تمام تر دنیا کی جو کیفیت ہے، ان کی اصل کیفیت ایمان ہے، وہ گئی تو سب گیا، وہ گئی تو سب ختم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ ایمان پہ ہے۔ سارے اعمال کی بنیاد بھی ایمان ہے، اور سارے اعمال کی جو مقبولیت ہے اس کا دار و مدار بھی اللہ کی بارگاہ میں ایمان ہی ہے۔ دنیا میں تو مقبولیت چاہیے ہی نہیں، جس نے چاہی اس کا ایمان چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو جو چھپتے ہیں نا، جو چھپتے ہیں، مطلب وہ پھر اندر سے مضبوط نہیں رہتے، جو چھپتے ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں۔ جو بھی آپ کی کیفیت ہے اس میں سے 1%، 2% تو بتائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ بتائی نہیں جا سکتی، اس سے زیادہ بتائی جائے گی سلب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ والوں کا معاملہ وہی ہے کہ وہ اگر 100 پہ کہیں ہوتے ہیں نا، 100% پہ، تو 1% شو کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے 1% شو کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی کا 99 آخرت کے لیے بچانا ہے۔ تو ہم نے اپنی بھی معاملات یہی رکھنے ہیں کہ ہم جو ہیں، جیسے ہیں، جتنے ہیں، اس کے اندر سے 99% چھپا لیں جو کیفیات ہیں، 1% شیئر کریں، 1% شیئر کریں تاکہ وہ کیفیات سلب نہ ہوں۔ اگر 100% شیئر کر دی نا، سلب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے، اب جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو اس فہرست میں، ایمان کے ساتھ جب اعمال کا بیان کیا جاتا ہے تو اس فہرست میں جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں قبول عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور انفاق مال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں راز کیا ہے؟ یہاں پہ اس ترتیب سے میں نے اس کو دوبارہ دہرایا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اب اس راز کو دیکھنا ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ دونوں چیزوں کو منسوب کیوں کیا گیا ہے، مال کو، ٹھیک ہے، اور نماز کو، مال کو خرچ کرنے کو اور نماز کو کیوں ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پہ فرض یا واجب ہے نا، ان کا تعلق انسان کی ذات سے اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی معاملات انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا میں اس کو متحرک رکھنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے بدن سے یا اس کے مال سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ذاتی جو عبادات ہیں،
نماز ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تینوں جو عبادات ہیں ان میں نماز اور روزہ دونوں عبادات جسم سے ہیں، ٹھیک ہے، حج دونوں سے ہے، مال اور جان دونوں سے ہے، ٹھیک ہے، جو کلمہ ہے وہ صرف ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ہے ہی مال ہی کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح سے جو انسان کے تمام تر معاملات ہیں نا، تمام تر جو اس کی عبادات ہیں، اس کی ذات سے جن چیزوں کا تعلق ہے، جو ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کا تعلق یا تو بدن سے ہے یا مال سے ہے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور اسی کا ذکر کرنے پہ اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات میں سب کی سب لفظ انفاق کے اندر آ جاتی ہیں، سب کی سب۔ اسی لیے در حقیقت یہ تنہا 2 اعمال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال و عبادات اس کے ضمن میں آ گئے ہیں۔ تمام عبادات اور اعمال ان 2 الفاظ کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مجموعے کا نام ہی اسلام ہے، اسی مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اگر ہمیں، یہ میں آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں اس آیت کی جو مینشن ہے یہاں پہ، تو اگر ہمیں ان 2 چیزوں کی سمجھ آ گئی صحیح طرح سے، اگر ہمیں ان 2 چیزوں کا پتہ چل گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا، یہ مکمل اسلام ہے، مکمل اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کا اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ، 5 وقت کا اللہ کے آگے قیام، 5 وقت کی وہ پوری پاکیزگی، وہ سورہ فاتحہ کی وہ والی کیفیت جس کیفیت میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو مال میسر ہے اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ پورا کا پورا اسلام ہے۔ اس کی شاخیں ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کی شاخیں ہیں، لیکن جو اس کی اصل ہے نا، اصل جو اس کی بنیاد ہے، تقویٰ کے بعد ایمان، اور ایمان کے بعد نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ اگر 4 چیزیں ہمارے اندر پوری ہیں، ہمیں سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان مکمل رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے بندے سے اس معیار پہ ہمیں پورا اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے سے چاہا ہے اس طرح سے ہمیں تعمیر کر دیا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اچھا، اب ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اب ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام جو ہے وہ لغوی اعتبار سے لغت میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام میں اطاعت اور فرما برداری کا، اسلام جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ تو ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے، اور اسلام کا بھی قلب، اور وہ سب اعضاء و جوارے، لیکن شرعن ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ اب ہے کیا کہ اسلام جو ہے اس کا بھی جو محل ہے نا، اس کی جو جگہ ہے، جو اس نے جس جگہ پہ کے اوپر اس نے اپنی جگہ بنانی ہے وہ قلب ہے، اور جو ایمان ہے اس نے بھی جہاں پہ اپنی جگہ بنانی ہے وہ بھی قلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک زبان سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار کر لینے سے بھی اطاعت و فرما برداری ہو تو نہیں جاتی، وہ تو پریکٹیکل کا نام ہے نا۔ جب تک کہ پریکٹیکل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز، جب تک کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر دیتے اپنے ایمان کا، تو اس وقت تک پریکٹیکل تو سامنے نہیں آ سکتا۔ اب اس چیز کو جب ہم لغت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں نا، تو پھر ایمان اور اسلام الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ میں نے آپ کو بات یہ کی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں جگہ کا جو مرکز ہے نا وہ قلب ہی ہے۔ اب قلب پہ جب وہ پوری طرح حاوی ہو گئے نا ہمارے، تو آ تو گئے ہیں، ایمان بھی آ گیا ہے، اسلام بھی آ گیا ہے دل میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام جو سکھاتا ہے وہ ہے عمل، فرما برداری بھی، اطاعت بھی، تمام تر چیزیں عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کا الگ الگ مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لغوی مفہوم کی بنا پہ ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان بدون اسلام کے اور اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں ہے، یعنی اسلام ایمان کے بغیر اور ایمان اسلام کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو جب اسلام ظاہری اقرار اور فرما برداری کے ساتھ، دیکھیں میں آپ کو اس کو نا سمپل کر کے سمجھاتی ہوں، جو لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں، کیونکہ میں بیان القرآن سے بھی پڑھا رہی ہوں، معرف القرآن سے بھی پڑھا رہی ہوں، اور بھی تفاسیر سے کنسلٹ کر رہی ہوں، درمیان میں جو میں سمجھاتی ہوں میں خود سمجھا رہی ہوتی ہوں، مطلب ایک چیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے بعد باقی اس کو سارا ایکسپلین میں خود سے کرتی ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نالج ہے اس کی بیس پہ۔ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا تھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب ہم اس کو الگ الگ ایسے کرتے ہیں کہ جو
ایمان ہے وہ دل میں آ گیا، اسلام بھی دل میں آ گیا۔ قرآن و سنت کے مطابق اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، تو ایمان کی بدولت جو ہمارے دل میں موجود ہے، ہمارا جو عمل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم غور یہ کر رہے تھے کہ جو ایمان ہے وہ ہمارے دل میں آ گیا، تو ہمارا جو عمل ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، جو ہمارا عمل ہے اس کا نام اسلام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر ہم عمل کیے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم زکوٰۃ دیتے رہیں، ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان موجود نہ ہو، ہم وہ اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں، ہم وہ اللہ پاک کی ذات اقدس کے لیے نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اس طرح سے بالکل وہ پریکٹیکلی بالکل اس چیز کا الٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جس بھی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو کسی نے بتا دیا ہے، جیسے بہت سارے اس طرح کے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے برین کو ٹھیک رکھنے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جو اپنے ہارٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تمام تر سجدے اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا اس طرح سے ثواب نہیں ہے، وہ ان کے قلب و نظر پہ اس طرح کا اثر نہیں ڈال سکتے، ان کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر وہ تراوت پیدا نہیں ہو سکتی، ان کا آخرت میں، ان کا موت کے وقت، ان کا قبر میں، ان کا حشر میں کسی جگہ کوئی ثواب نہیں ہے جو چیز بغیر ایمان کے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عمل پورا ہو رہا ہے، ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایمان پورا ہے، اللہ پہ پورا ایمان ہے، اللہ پہ پورا ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورا ایمان ہے، لیکن اگر آپ کا قلب آپ کے جسم کو مجبور ہی نہیں کر رہا کہ ایمان ہے تو اب نماز پڑھو، سنت پہ عمل کرو، ایمان ہے تو پھر زکوٰۃ دو، ایمان ہے تو صدقات دو، ایمان ہے تو پھر اللہ کے راستے میں چلو، اگر ایسا نہیں ہو رہا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہے، ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ ایک چیز اگر موجود ہے اور دوسری موجود نہیں ہے تو جو ایک موجود ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں تو فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام ظاہری اقرار و فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو قرآن کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے اندر اقرار و وفاداری پوری ہے، بظاہر آپ بہت بڑے باعمل انسان بنتے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃیں ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کہیں دکھاوا موجود ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ پاک کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً نہیں ہے، اس کے اندر شہرت کی تمنا ہے، اس کے اندر اس چیز کی تمنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، اگر یہ تمنا موجود ہے نا اور سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو میرے نیبرز ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا، جو دور ہے وہ میرے ساتھ انجوائے کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو خیر میں بدل دے، اللہ پاک اس ہوا کو خیر میں بدل دے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں بدل دے، آمین۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 145، سورہ نساء آیت نمبر 145 کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ اب کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اس بات کو کہ جو اگر آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے اور آپ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ نفاق کہا گیا ہے، ان لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ منافق کہا گیا ہے۔ تو ہمیں اس آئینے میں بھی اپنی تصویر دیکھنی ہے، ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسرسائز کی طرح کر رہے ہیں سب چیزیں، پھر اگر ایمان نہیں ہے نا، اگر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی، پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیز یہی دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، ادھر ہی رہ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے غور کرنا ہے کہ اسی طرح جو ایمان ہے نا وہ تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 146 میں کہ یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طریق پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 14، یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے اور ان کی یہ حرکت محض ظلم و تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں اس طرح بھی بیان کیا ہے ان کو مفسرین نے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت
ایک ہی ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے، ابتدا اور انتہا میں فرق ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پہ پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ ایک ایمان جو ہے وہ دل سے شروع ہوگا، پہلے دل میں آئے گا، لیکن اس کی انتہا کہاں نظر آئے گی؟ ہمارے اعمال میں، ہماری عجز میں، ہماری انکساری میں، ہماری تواضع میں، ہماری اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششوں میں، ہماری اس خلوص میں جو اللہ کے راستے میں ہے، وہاں پہ اس کی انتہا نظر آئے گی ایمان کی۔ لیکن دوسری چیز عمل جو ہے وہ نظر آئے گا، پہلے باہر ہی نظر آئے گا، لیکن اس کی جو اصل ہے وہ اندر تک چلی جائے گی، یعنی کہ دل تک اتر جائے گی، تو وہ اس کی اصل بن جائے گی، اس کی انتہا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تصدیق قلبی ہے وہ ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے اور تصدیق تو پہنچے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے، یعنی کہ جو تصدیق قلبی ہے، دل کی جو تصدیق ہے، اگر وہ ظاہری اقرار اور اطاعت تک نہیں پہنچتی تو پھر وہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے، اور امام ابن حمام رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اسی تحقیق پہ تمام اہل حق کا اتفاق ہے کہ اگر انسان کے عمل میں موجود ہے چیز اور دل میں نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر صرف دل میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور عمل نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں چیزیں ہی نفاق میں شمار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی جس کے اندر ہم نے یہ پورا پڑھ لیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اب اس کی جو آگے بات آ رہی ہے نا، اس کے لیے میں نے یہ تصدیق یہاں پہ پوری کی پوری تمہید باندھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو آیت پڑھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی، مما رزقناہم ینفقون، یہاں پہ ختم ہوئی۔ جو اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، اور آخرت پر، آخرت کو یقینی جانتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، اب اس چیز کے اندر کون سی اس جو آیت ہے اس میں کون سا مسئلہ سمجھنا ضروری ہے؟ اس والی آیت کے اندر، اس آیت میں ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو لوگ ایمان بالغیب تو لے آئے لوگ، ٹھیک ہے، 3 باتیں ہو گئیں، ان میں 3 باتیں ہیں، وہ متقی بھی ہیں، وہ غیب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 باتیں ان کے اندر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ضروری ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، وہی یقین جو مالک یوم الدین والی آیت پہ ہمیں ہے، وہی یقین کہ اللہ تعالیٰ یوم جو آخرت ہے اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس آخری عظیم دن کا مالک ہے، اس چیز پہ جو کامل یقین رکھتے ہیں وہی لوگ ہدایت پہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن کمپلیٹ کر دی ہے، ڈیفینیشن کمپلیٹ کر دی ہے کہ وہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اب ہم نے اس کرائٹیریے پہ خود کو چیک کرنا ہے، اس کرائٹیریے پہ اس اینگل سے جب ہم نے خود کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ 3-4 چیزیں جو مفسرین اس کے بارے میں الگ الگ بیان کرتے ہیں اس پہ غور و فکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت سب سے پہلا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو بھی اس کا ایک لنک ہے آگے اگلی آیت سے اور اسی آیت سے، تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت اس کے اس طرز بیان پہ ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل کے سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا کوئی اور وحی بھی نازل ہونی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پہ ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پہ ایمان لانے کا ذکر بھی ہوتا۔ یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، کہ اس آیت کے اندر یہ پوری طرح بیان کیا گیا ہے کہ
کلیئر کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ امت آخری امت ہے, اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پہ اور آپ پر جو نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو یہی لوگ ہیں جو مراد پانے والے ہیں. اب یہ آیت سب سے پہلی اور ضروری اور لازمی جو بنیاد قرار دی جاتی ہے نا مسئلہ ختم نبوت کی, وہ یہ والی آیت ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے توریات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں, سابقہ جو کتب ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو ان سب کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا, تو پھر اس میں بھی ذکر آتا نا, جیسے ان کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے. اچھا, اس کے بعد قرآن پاک میں جہاں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے. بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا قطعاً ذکر نہیں ہے. پھر صرف اسی آیت سے نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات پہ 40-50 آیتوں میں آیا ہے کہ سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کا, پہلی وحی کا, پہلی کتابوں کا ذکر ہے. لیکن کسی آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی وحی یا آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس پوائنٹ کو ہم نے ختم نبوت کے لیے یہاں سے بالکل دل میں لکھ لینا ہے, دل تک لکھ لینا ہے, اور اس کی تعلیم اپنی اولاد کو دینی بہت ضروری ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کا, کسی بھی وحی کا, کسی بھی کتاب کا آنا ضروری ہوتا یا آنی ہوتی یا اترنی ہوتی, تو پھر اللہ رب العزت یہیں پہ یہ فرماتے کہ جس طرح اس سے پہلی کتابوں پہ ایمان لائے ہو اور اس کتاب پہ ایمان لائے ہو, اسی طرح اس کے بعد آنے والی کتابوں پہ بھی ایمان لانا, جبکہ ایسا کچھ نہیں کہا گیا. اب میں اس کی مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دیتی ہوں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 43, ٹھیک ہے, سورہ مومن آیت نمبر 78, سورہ روم آیت نمبر 47, سورہ نساء آیت نمبر 60, سورہ زمر آیت نمبر 65, سورہ شورا آیت نمبر 3, سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77. ان آیات میں ان کی امثال دوسری آیات میں بھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا وحی کا یا کتاب کے بھیجنے کا ذکر ہے نا, سب کے ساتھ من قبلی یا من قبلو, ٹھیک ہے, یا اور من قبلی کا کی قید لگی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جو آئی, اس سے پہلے جو وحی آئی, اس سے پہلے جو کتابیں آئیں, اس سے پہلے جو نازل ہوا, وہ قید لگی ہوئی ہے وہاں پہ, بار بار وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تمام یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کی مثالیں دی ہیں, آپ ان آیات کو کھول کے پڑھ لیں, تمام کے اندر لفظ آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن کہیں من بعدو کا اشارہ نہیں ہے, کسی جگہ پہ بھی من بعدو کا اشارہ نہیں ہے. اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیات میں ذکر نہ ہوتا تو قرآن میں یہ طرز اسی مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا, ٹھیک ہے. اور مسئلہ ختم نبوت پر پرانی تصریحات اور آیات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ختم نبوت کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے کلاس کریں گے. ختم نبوت کے اوپر ہم الگ سے باقاعدہ 2-3 سیشن کریں گے سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد اس دفعہ ختم نبوت کے اوپر, تاکہ آپ کو باقی تمام تر تفصیل اس کی سمجھ میں آ جائے. آپ کو باقی تمام تر قادیانیوں نے کس طریقے سے کیا 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 ہے, یہ کس طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کس طریقے سے ایک اچھے سیدھے سادے مسلمان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کیا دلائل ہیں, ان کا رد کہاں ہے, اور اگر ان میں سے کسی بھی بات کو ہم نے سن بھی لیا تو ہمارا انجام کیا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم الگ سے پورے سیشنز کریں گے تاکہ ہمیں بالکل یہ بات اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کی امت آخری امت ہے, اور اس امت ہی کی ذمہ داری ہے آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اچھا, متقین کی تفسیر میں نا صفت ایمان بالآخرہ, اس آیت میں متقین کی دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس میں متقین کی صفات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں نا. ہم نے یہ پڑھا ہے جب شروع ہوا کہ ہدی للمتقین ہے,
کمپلیٹ کر دیا گیا کہ ہدایت ہی متقین کے لیے ہے. اس کے بعد جو آیت شروع ہوئی اس میں ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اس کو ہم نے سمجھ لیا. نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کو الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا. اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف دلیل ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. اب جو متقین کی جو تفسیر میں صفت ایمان بالآخرہ ہے نا، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے. آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، ٹھیک ہے، یا عقبا کا بھی نام دیا گیا ہے. اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے. ہولناک حالات سے، اس دن جو ہولناکی ہوگی اس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت پہ جو ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے. یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے انسان کی زندگی میں. اگر ہمارا ایمان بالآخرت ختم ہو جائے، ہم ختم، ایمان ختم، اسلام ختم، سب کچھ ختم. کیونکہ آخرت کا یقین ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو ایک مومن، اور ایک پھر مومن کو ایک جو ہے وہ صالح، ایک صالح کو ایک صدیق، اور صدیق کو آگے محسن، اور محسن کو آگے مخلص میں شمار فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیڑھیاں ہیں ایمان کی جو انسان چڑھتا چلا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کا آخرت پہ یقین پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت پہ ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اجزائے ایمان میں اس کی حیثیت سب سے اہم جز کی ہے، اور تقاضۂ ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے. ٹھیک ہے، تو اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، جس نے آسمانی تعلیم پہ عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں، پھر دنیا کی سیاست میں، پھر تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام ہیں اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا رہے ہیں. وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش، دنیا کے معاملات، دنیا کی خوبصورتیاں، مال سے خریدی جانے والی نعمتیں، مال سے خریدی جانے والی جو بظاہر نعمتیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کا لطف نہیں اٹھا سکتے کہ جو آخرت پہ ایمان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری جو بھی چیز دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے وہ آخرت کے لیے ملٹی پلائی ہو رہی ہے، کئی ہزاروں گنا زیادہ وہاں پہ ریٹرن کی جانی ہے. اور جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کبھی بھی مکمل سکون نہیں مل سکتا، بلکہ مکمل سکون، اطمینان، مکمل راحت صرف اور صرف ہماری آخرت کے اندر پوشیدہ ہے. تو دنیا میں پھر وہ کیا کرتا ہے بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو آخرت سے ایمان رکھتا ہے، پھر اس کا دنیا میں رویہ کیسا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں وہ پرفیکشن نہیں چاہتا، کیونکہ ہم خواتین ہے نا، ہمارے اندر ایک حص پائی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو بھی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ظاہری حلیے کو، اپنی جو چہرہ ہے اور اپنے قد و خال اور اپنی خوبصورتی کو بھی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس پرفیکشن کو ڈھونڈنے سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری طرح کی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر ہمارا آخرت پہ پختہ یقین ہے تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے، وہی عورت کیسی ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ چند روزہ قیام، چند لمحے کا قیام، آخرت کے مقابلے میں چند لمحے کا قیام ہے، آخرت کے مقابلے میں چند لمحے کا رشتہ ہے یہ سب جو میرا اپنے شوہر سے ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ چند لمحے کا ساتھ ہے جو میری اپنی اولاد کے ساتھ ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ چند لمحے کا ساتھ ہے جو میرا اپنے خاندان اور اپنی دوستوں کے ساتھ ہے. تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کا دل اللہ کی محبت سے، اللہ رب العزت کے عشق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے اتنا لبریز ہو جاتا ہے، اتنا لبریز ہو جاتا ہے کہ دنیا میں تکالیف رلاتی تو ہیں لیکن چند منٹوں کے لیے، دنیا میں تکالیف انسان کو تڑپاتی تو ہے لیکن چند منٹوں کے لیے، پھر وہ خدا کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں ایک حد تک کوشش کر سکتی ہوں، اس کے بعد نتائج میرے رب کے ہاتھ میں، اور جو اصل نتائج ہیں وہ آخرت کے نتائج ہیں. تو مجھے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی دوستوں کے لیے ایک ہی چیز ڈھونڈنی ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے، وہ آخرت ہے. تو یقین کریں آخرت پہ ایمان اتنا میجیکل ایک چیز ہے
کہ جس دل پہ یہ جادو چلتا ہے نا اس کے بعد وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا. یہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنی جان پیش کر دیتے ہیں شہداء کی صورت میں, یہ جو مختلف مقامات پہ نبرد آزما ہیں کفار کے ساتھ, یہ جو مختلف مقامات پہ علماء اور بہت بڑے بڑے جو ہمارے مفکر ہیں اور ہمارے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں جو قادیانیوں سے لڑ رہے ہیں, یہ جو بہت بڑے بڑے مقامات کے اوپر دین کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے اپنی جانوں کے سودے کر لیے آخرت کے لیے. کیونکہ آخرت کا دن اصل ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں لائف سے, کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہوئے چاہیں کہ اس وقت میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہوں, بس اس وقت میک اپ ایسا ہونا چاہیے, اس وقت مجھے اتنا خوبصورت ہونا چاہیے, اس وقت میری اولاد کو اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے, اس وقت میرے گھر کو اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ دن میں ہو ہی نہ. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یا رات کو ہم سو جاتے ہیں آرام سے کہ نہیں جو کچھ کرنا ہے وہ صبح کو کرنا ہے. تو بیسیکلی زندگی کی صبح وہیں ہونی ہے. بیسیکلی اصل جو آنکھ کھلنی ہے وہ وہیں پہ کھلنی ہے. بیسیکلی اصل جو زندگی شروع ہونی ہے وہ وہیں پہ ہونی ہے. یہ ایک رات ہے, ایک خواب ہے, ایک غرور ہے, متاع الغرور یعنی ایک دھوکہ ہے, ایک مکڑی کا جالا ہے, ایک مچھر کا پر ہے جس کے اندر ہم بند ہیں. اگر میری پیاری دوستوں ہم نے خود کو یہ یقین دلا لیا نا, پھر یقین کریں دنیا کی چیزیں نہ تو ڈرا سکتی ہیں, نہ ہلا سکتی ہیں, نہ جھکا سکتی ہیں, نہ توڑ سکتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا نا. انسان آخرت کی تمنا میں زندہ ہوتا ہے. انسان ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے صرف اپنی آخرت کا سوچ کے. انسان ہر چیز کے سامنے نبرد آزما ہو جاتا ہے صرف اپنی آخرت کا سوچ کے. اس کو یقین ہے دنیا میں کوئی چیز مجھ سے چھینی جا رہی ہے تو اس سے 10 کروڑ گنا بڑھ کے میرا رب مجھے آخرت میں عطا کر دے گا. دنیا میں کوئی چیز میرے رب نے میرے لیے لکھی نہیں ہے اور میں اپنے اعمال بہترین رکھی ہوں تو اس سے 10 کروڑ گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کر دے گا. تو جو آخرت کا یقین ہے نا, یہ سب سے خوبصورت چیز ہے ہمارے دین میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بعد جو سب سے خوبصورت چیز ہمیں ہمارے دین میں عطا کی گئی ہے نا, وہ آخرت کا یقین ہے. اس لیے اس آیت کو پڑھ کے گزر نہیں جانا, اس آیت کو پڑھ کے ہم نے اگنور نہیں کر دینا, اس آیت کو پڑھ کے ہم نے ایسا نہیں ہو جانا کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھ لی اگلی دفعہ سوچیں گے, بلکہ آج ہی ابھی ہم نے اپنے دل پہ اس آیت کو لکھ لینا ہے تاکہ یہ چیز ہمارے اندر وہ تبدیلی لا سکے, ہمارے اندر یہ چیز وہ تبدیلی لا سکے جو مومنین میں آتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد, جو محسنین میں آتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد, جو مخلصین میں آتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد. دیکھیں آپ اس میجک پہ غور کریں, یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے نا. ابھی کیا کوئی سوچ سکتا تھا اب سے, مطلب اگر میں 20 ایئرس بیک ہی چلی جاؤں, ٹھیک ہے, جب یہ سیل فون یہاں پہ پاکستان میں جو اسٹارٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس طرح کہ کوئی کلاس کی جا سکتی ہے کہ کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی جگہ موجود ہے, کوئی کسی جگہ موجود ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کیا یہ پاسبل تھا؟ نہیں تھا نا پاسبل. تو قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ہوا کی رفتار سے چیزیں ہوتی ہیں. آج سے 1400 1450 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ہوا کی رفتار سے سفر ہو سکتے ہیں, ہوا کی رفتار سے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تھے بغیر دیکھے, اگر ہم اسی طرح کا ایمان رکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اس وقت اپنی آخرت کو اسی طرح سوچنا ہے جیسے ابھی رات ہو رہی ہے, اسی طرح سوچنا ہے, اسی طرح یقین ہونا چاہیے کہ اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ٹیمپریری ہے, یہ ابھی ہو کے ختم ہو جانا ہے. جیسے موسم ہوا اس وقت خوفناک ہے, ڈرا رہی ہے, لیکن یہ یقین ہے کہ یہ ابھی چند گھنٹے کے لیے ہے یا چند منٹوں کے لیے ہے, اس کے بعد موسم نارمل ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اگر زندگی میں کوئی طوفان آ جائے, اگر زندگی کے اندر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ آ جائے, اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ایک دم معاملات بہت آپ کی توقع سے کہیں اور چلے گئے ہیں, کبھی آنسو ہیں, کبھی آہیں ہیں, کبھی پریشانیاں ہیں, کبھی دشمنوں کا سامنا ہے, کبھی حاسدین کا سامنا ہے, کبھی مال کی فکر ہے, کبھی جان کی فکر ہے, ساری فکر ہے بھی تو کیا چند لمحے کا فکر ہے, چند لمحے کا فکر ہے. میری پیاری فرینڈس, اگر ہمارا ایمان ایسا ہو جائے نا تو پھر چند لمحوں کے لیے کوئی اپنی ہمیشہ کی زندگی نہیں بناتا, کوئی چند لمحوں کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ جو کچھ زیادہ وقت ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے, جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے, اسی پہ غور کرتا ہے انسان, اسی کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے معاملات کر لیتا ہے. اس لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دینی کہ
یہ ہمارے نروس پہ اتنی سوار ہو جائے کہ ہمیں اپنی آخرت کا فکر نہ آئے. میں صرف یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں. اگر ہمیں یہاں یہ سمجھ آ گیا نا پھر قرآن انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اپنی رحمت سے ہمیں مخلصین کو شمار فرما لیں گے. کیونکہ اگر ایمان مکمل ہو گیا, اگر آخرت کا یقین آ گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو گیا, اگر ہمیں اپنی مال سے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عزیز ہو گئی اور ہمارا غیب پہ ایمان پختہ ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم متقین میں بھی شمار ہو جائیں گے اور ہم مخلصین میں بھی شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ پاک کے حکم سے. اس کے بعد ہم نے آگے آیت دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس آیت کے ابھی میرے پاس ٹائم ہے, اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کو مکمل کل کریں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم, یہ والی جو آیت ہے, بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے, ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. مہر کر دی گئی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر, اور پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب اس کا جو آسان ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت زبردست عذاب ہے. اس لیے اگر ہم تفسیر کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے لیے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف انہیں بلایا جائے یا نہ بلایا جائے, برابر ہے. آپ ایسے لوگوں کو ابھی اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں ان سے دین کی بات کرنے کی, ان کو تھوڑا سا اللہ کی طرف بلانے کی, ان کو تھوڑا سا قرآن پاک سے جوڑنے کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ صلاحیت اللہ نے دی ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ اچھا میں اپنی اس بہن کو تھوڑا سا ایک حدیث میں اس کو سنا دوں, میں تھوڑا سا اس کی زندگی میں وہ شمع جگا دوں, وہ جلا دوں شمع جو ایمان کی. نہیں کہ رویہ کیا ہوتا ہے, کیا رویہ ہوتا ہے, رد, اسٹریٹ ریجیکشن, ٹھیک ہے. وہ جو کافر اس وقت دنیا میں موجود ہے, ہمارا اگر یہ خیال ہے نا ان تک ایمان کا جو میسج ہے وہ نہیں پہنچتا, تو وہ خیال بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کسی کو مسلمان گھر میں پیدا کر کے آزمائے کہ یہ کس حد تک ایمان پہ قائم رہتا ہے, یہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرتا ہے, یہ کتنی محبت کرتا ہے, یہ کتنا عشق کرتا ہے. کسی کو مسلمان گھر میں پیدا کر کے آزمائے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافر گھر میں پیدا کر کے آزمایا, کیونکہ موقع اللہ تعالیٰ اس کافر کو بھی دیتے ہیں. ایک دفعہ کسی نہ کسی کے ذریعے اس تک ایمان کا پیغام پہنچتا ہے, ایک دفعہ کوئی نہ کوئی اس دنیا میں اس کو وہاں بلانے کے لیے پہنچتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آؤ. یہ بہت بہت دھوکے کی جگہ ہے, یہاں پہ دل نہ لگاؤ. یہ جو تم طرح طرح کے خداؤں کو پکار رہے ہو, یہ خدا ہے ہی نہیں. رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, جو مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. رب وہ ہے جو تین تیز و تند ہوا کو چلاتا ہے, اور ایک دفعہ اللہ کے حوالے سب کچھ کرنے کے بعد ہوائیں تھم جاتی ہیں. ایک دفعہ آپ نے اپنا آپ اپنا گھر اللہ کے حوالے کیا, ہوائیں تھمتی جا رہی ہیں. رب وہ ہے, رب وہ ہے. پکارا اس کو جاتا ہے جو سن سکتا ہے, پکارا اس کو جاتا ہے جو کر سکتا ہے, پکارا اس کو جاتا ہے جو انعام عطا کر سکتا ہے, پکارا اس کو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. یہ پیغام لے کے کوئی نہ کوئی ان کافروں تک پہنچتا ہے, لیکن ان کافروں کا رویہ کیا ہے؟ بالکل پکی سیل لگ چکی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ فرسٹ کال پہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو سیل نہیں کیا جاتا, دل دوبارہ موقع دیا جاتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ غور کرتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک زمین ہے نا, اس کے اوپر ہل چلائے ایک دفعہ, ٹھیک ہے. اب ہل چلائے گئے, اس کے اندر بیج پھینک دیا گیا ہے, بیج اس کے اوپر ایسے پورا اس کو پورے کی پوری زمین کے اوپر پھیلا دیا گیا, ڈال دیا گیا ہاتھ کی مدد سے. ابھی کوئی رزلٹ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بارش برسی ہے, پانی دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب جب پانی دیا گیا ہے تو جس میں حلاوت ہوگی, جس کے اندر نرمی ہوگی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجز ہوگا, وہاں سے بہت بڑے بڑے تناور صحت مند درخت بھی اگیں گے, وہاں سے پودے بھی اگیں گے, وہاں سے فصلیں بھی اگیں گی. کیونکہ بیج جو ہے اس کا سینہ چیر کے فصل باہر آ جائے گی. لیکن اندر جہاں کہیں پتھر موجود ہے, جس جگہ پہ پتھر موجود ہے, وہ پتھر اگر کسی بیج کے اوپر آ گیا ہے, اس کو جتنا
مرضی پانی دے لیں، جتنی مرضی جو ہوا ہے وہ سازگار ہو، جتنی مرضی فضا سازگار ہو، اس کو اثر نہیں ہوگا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی اس دنیا کے اندر جو ہمارے دل موجود ہیں، ان کے اوپر حالات کا تھریشر چلایا جاتا ہے۔ ان دلوں کے اندر بڑی نرم زمین اللہ نے رکھی ہے، ان کے اوپر حالات کا ایک تھریشر چلایا جاتا ہے۔ تھریشر اس چیز کو بولتے ہیں، جو حل ہے چلایا جاتا ہے، حل اس چیز کو بولتے ہیں جو زمین کو نرم کرتی ہے، جو زمین کو نرم کرتی ہے۔ میری جن فرینڈس کا زراعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو ذمہ دار تھوڑا کلچر سے فیملیئر ہے نا، واقف ہیں، وہ ان ٹرمز کو جانتے ہیں، جو نہیں ہیں وہ نہیں جانتے کہ جب کسان ایک زمین کو نرم کرنا چاہتا ہے نا کوئی فصل اگانے کے لیے، تو ایک بہت بڑے بڑے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اسپون ہوتا ہے نا، یہ ایک کانٹا ہوتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے ہیوج قسم کی وہ مشین اس طرح کی موجود ہوتی ہے، اور وہ زمین کے اندر لائنز کی صورت میں اس کو نرم کرتی ہوئی گزر جاتی ہے، پھر وہاں بیج ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اوپر وہ فصل کس طرح بوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر سے وہ حل کس طرح چلاتا ہے حالات کے ذریعے، کسی کو کبھی کسی رشتے کو چھین کے، کبھی کسی کو بہت دولت دے کے، کبھی کسی کو غربت دے کے، کبھی کسی کو اولاد دے کے، کبھی کسی سے اولاد کو چھین کے، کبھی کسی کو مال دے کے، کبھی کسی سے مال کو چھین کے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ حل چلاتے ہیں زمین کے اندر، اس دل کی زمین کے اندر جہاں پہ اللہ نے اپنی محبت کا بیج بونا ہے۔ اب اگر انسان پتھر دل نہیں ہے نا، تو پھر وہاں سے فصل اگتی ہے ایمان کی، پھر وہاں سے تواضع، انکساری، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کا جذبہ، اللہ رب العزت کی محبت میں دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہاں پتھر موجود ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر رد ہوتا ہے، سر انکار اور پتھر دلی لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اور یہ فرسٹ کال پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بلایا ہے، دل پتھر نہیں ہوا ہوتا، اندر انسان کے چپ ان بلٹ ہے جو خیر کی ہے، جو اس کو خیر کی طرف ابھارتی ہے۔ لیکن جب ہر دفعہ انسان انکار کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ کو اس وقت ایک کال پرائم منسٹر کی طرف سے آ رہی ہو، یا آپ کو اس وقت ایک کال جو ہے وہ اپنے جنرل کی طرف سے آ رہی ہو، اپنے کمانڈر کی طرف سے آ رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ دوسری کال کو ڈسکنیکٹ کر کے بھی وہ کال سنیں گے۔ اگر آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، آپ کو ہوگا کہ اس پہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی کال کو، مجھے اس وقت اس کو پک کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کال ایک رب تعالیٰ کی، اللہ رب العالمین کی کال ہے، اللہ پاک کی کال ہے، اللہ تعالیٰ دلوں تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو عظیم الشان رب ہے، وہ جس کی خدائی اس پوری کائنات میں ہے، اتنی بڑی کائنات میں اس کی خدائی ہے کہ وہ کائنات ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اس رب کی جب بار بار ریجیکٹ کرتا ہے نا کال کو، بار بار کسی نے آ کے ایمان کی دعوت دی، ریجیکشن، کہیں ٹی وی سوئچ آن کیا، کوئی چیز سامنے سے آئی اور دل نے پکارا کہ نہیں اللہ کی طرف پلٹو، ریجیکشن، پھر باہر نکلا، رزق کمایا، کہیں کوئی ناکامی ہوئی، دل میں خیال آیا کہ نہیں مجھے رب سے مانگ لینا چاہیے، ریجیکشن، پھر اس کے بعد کہیں اتنا عطا ہوا کہ خریدنے کی تمنا ختم ہو گئی، استعمال کرنے کی تمنا ختم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے دونوں چیزیں امتحان ہیں، غربت بھی امتحان ہے، عمارت بھی امتحان ہے۔ غریب کے پاس ایک خلش ہوتی ہے کہ وہ خرید نہیں سک رہا، امیر کے پاس ایک خلش ہوتی ہے کہ کچھ نیا ہو جائے، سب کچھ تو خرید لیا، کیا کروں اور کیا کروں۔ امتحان دونوں کا ہے، دونوں کا ایک ہی جتنا امتحان ہے۔ اب کسی کو عمارت دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی کو غربت دے کے آزما رہا ہے، وہ رب ہے جب وہ چند لمحے کے لیے دنیا میں لائے، پھر اس کی چوائس ہے، وہ جیسے مرضی رکھے، اس پہ راضی رہنا ہے۔ اچھا، اب یہ جب بار بار کالس پر ریجیکشن ہے نا، ہر دفعہ ریجیکشن ہے، اہل اللہ کے لیے تنگ دلی ہے، اہل اللہ کے لیے دل میں عجیب و غریب باتیں ہیں اور عجیب و غریب طریقے کے عمل ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مہر لگاتا ہے، پھر وہ رب ہے۔ جب وہ بے پرواہ ہو جائے نا، پھر ہم اسے منا نہیں سکتے۔ آپ اپنی مدر کے ساتھ اپنا رویہ سوچیں، کیا وہ کبھی ناراض ہوتی نہیں؟ کچھ بھی، ہم بچے تھے نا، کہیں غلطیاں بھی کی ہوں گی، کہیں ضد بھی کی ہوگی، کہیں تھوڑا سا تنگ بھی کر گئے ہوں گے، پھر جا کے ایک دفعہ محبت سے ہاتھ چومتے ہوئے وہاں کبھی ریجیکشن نہیں دیکھی نا، ریجیکشن دیکھی۔ لیکن آپ نے دنیا میں ہی وہ کیسز دیکھے ہیں جن کی مدر ان سے ناراض ہو کے ان کو گھروں سے نکال دیتی ہیں، جن کی مائیں اس اولاد کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے کس حد تک تنگ کیا ہوتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے ماں کے دل کو اجھیڑ دیا ہوتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو رب جو ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے،
ہم اس کی محبت کو کسی بھی پیمانے پہ ناپ نہیں سکتے. وہ ہماری پہنچ سے، ہماری رسائی سے بہت بالا تر ہے وہ ذات. لیکن ہم نے اپنی عقل کے مطابق چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے سمجھنا ہے نا. تو آپ بس اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جیسے ایک ماں کسی اولاد کو آگ کر دے، اتنا ستائے کوئی اولاد، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو آگ کر دے، اس سے 70 گنا زیادہ ریجیکشن کسی نے کی ہوتی ہے نا، تب رب تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد بے نیازی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے انکار ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دل کو ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں گم رہے گا، پتھر دل ہو جائے گا، اس کو دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشات اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گی. وہ اپنی مصروفیت سمجھے گا، جبکہ وہ اس کی ریجیکشن ہو رہی ہوگی. وہ یہ سمجھے گا میں نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اللہ کے راستے پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ رد کر دیا گیا ہوگا. اور پھر وہ اتنا رد کر دیا جائے گا کہ اس کے دلوں پہ، اس کے کانوں پہ، اس کی آنکھوں پہ مہر ہو جائے گی، پردہ آ جائے گا. تو میری پیاری فرینڈس، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس چیز کو ہم نے بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھا رہا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہر روز ایک معجزہ دکھا رہی ہے. اتنے کم مایا لوگ ہیں ہم، ٹھیک ہے، اتنے کم مایا لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں، ان کے مقام کا ہوتا ہے. کہ میں نے آپ کو کل بھی ڈسکس کیا کہ زیرو بیٹری تھی، بالکل زیرو، مطلب اس کی جب بالکل آف ہو گئی اسکرین، مجھے کوئی امید نہیں تھی، میں پھر بھی پڑھاتی رہی اس امید پہ. دل میں دعا مانگتی رہی، اللہ پاک کی کلاس پوری ہو جائے، اللہ جی کی کلاس پوری ہو جائے، یا رب ہمیں رد نہ کیجیے گا، اللہ پاک ہم پورا سن لیں. الحمدللہ رب العالمین، ریجیکشن نہیں تھی، کلاس پوری ہوئی، معجزہ تھا، میری تو آنکھوں کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے، بالکل زیرو ڈرین بیٹری پہ کلاس پوری ہوئی، دعا پوری ہوئی. اگین آج اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتے ہیں. اتنی طوفانی ہوائیں کہ مجھ سے دروازے بند نہیں کیے جا رہے تھے، ایئر پریشر اتنا تھا. اور میں نے بیچ میں 3-4 دفعہ آپ لوگوں سے معذرت کر کے میں بھاگی ہوں. میں نے کبھی کچھ بند کیا ہے، کبھی کچھ کیا ہے. اور جب مجھے خوف آنے لگا نا، میں بہت کم ڈرتی ہوں، لیکن مجھے جب ڈر لگنے لگا تو میں نے بریک لی اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں. اور یقین کریں نارمل ہے، ہوا بالکل نارمل ہے، ختم ہو چکی ہے تیز ہوا. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معجزے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دکھاتے ہیں. یہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے اگر تڑپ سچی ہے نا، اگر پکار سچی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جو جھک گیا ہے انسان، وہ اس کا سجدہ سچ ہے، اگر اس کی تمنا سچ ہے، پھر مدد اللہ کے ساتھ کرتی ہے. شیطان بھی اتنا ہی بڑا آتا ہے جیسے پچھلی تقریباً 7 جو کلاسز ہیں، ایک بھی نارمل سچویشن میں نہیں ہوئی. لیکن ہر کلاس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے دکھایا ہے باقاعدہ کہ میرے بندے اگر کوشش کی، اگر پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے، تو پھر وہ چیز روک نہیں سکے گا شیطان، اس کو روک نہیں سکے گا. تو میری پیاری دوستوں، میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں، بار بار شیئر کر رہی ہوں، یہ چیزیں میں آپ سے اس لیے ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم نے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے. ہم نے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بندے کو آزماتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے دل کو تر و تازہ کرتے ہیں. یہ رب کی محبت ہے، یہ رب کی وہ انسان کے اوپر عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم جیسے کمایا لوگوں کے لیے ہو گیا ہے. تو اس کے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں. اس لیے اس ایمان کے راستے پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے. ہم نے دنیا کو اتنی ویلیو نہیں دینی، ہم نے اپنی آخرت کے اوپر پوری توجہ رکھنی ہے. اور ہم نے یہ بار بار غور کرنا ہے، اس چیز کے اوپر ہم نے بار بار غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کانوں پہ مہر لگا سکتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں پہ مہر لگا سکتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں غافل کر سکتی ہیں. اور ان تمام تر چیزوں سے بچتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کر کے اس کی اتنی ایک چھوٹی چیزوں کو بھی اتنی اہمیت دینی ہے، دین کی اتنی تڑپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو اتنا ہم نے بیک اپ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دینا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم رد نہ کیے جائیں، اللہ کرے کہ ہم قبول کر لیے جائیں.